المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا اور سنانا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس عمل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اس عمل کو ہماری نسلوں میں آباد رکھے. حضرات و سامعین، قرآن مجید کا ایک مقام احباب نے سماعت کیا ہے. اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں سابقو الی مغفرۃ من ربکم. کہ پچھلے دو جمعے ہم نے اپنے موضوع کا جو ابتدا کیا تھا، آغاز کیا تھا، ایت وہی ہے لیکن عنوان آج کچھ اور ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. انسان عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، نیک لوگوں میں، پرہیزگار لوگوں میں، متقی لوگوں میں، صالح لوگوں میں اس کا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول والی یہ زندگی بناتا ہے، اللہ کی نظر میں عزت والا بن جاتا ہے، تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے، جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے، جنت اس کا نصیب بنا دی جاتی ہے. اور اگر یہ انسان اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے جہنم کے چھوٹے بڑے عذابوں سے. جہنم اس کا ٹھکانہ اور اس کا انجام بنا دیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضرات و سامعین، رب العالمین اعلان کرتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. اے دنیا جہاں میں رہنے والو، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والو، قرآن سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، جنت میں جانے کا ارادہ رکھنے والو، ایمان والو، مسلمانوں، اہل اسلام، مرد و خواتین سارے متوجہ ہو جائیں. کیا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی رب العالمین نے زمین و آسمان جتنی رکھی ہے، جو متقین کے لیے رب العالمین نے تیار کی ہے. حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے. جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب آئی. اور یاد رکھنا، ایک ہے میرا خواب، آپ کا خواب، ایک ہے صحابہ کرام کا خواب، ایک ہے انبیاء کا خواب. اس میں فرق ہے. میرا خواب، آپ کا خواب، صحابہ کرام کا خواب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب آتے ہیں نا، وہ جھوٹ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی کی شکل ہوتی ہے. یہ سبق یاد رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب آئی، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے رب العالمین ملے ہیں. میری ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ رب العالمین سے ملاقات ہوئی ہے. اور ملاقات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا بتائیے
فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ جو بلند و بالا فرشتے ہیں یہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں؟ فرشتے کچھ باتوں میں جھگڑا کر رہے تھے، ان کی بات، ان کی تکرار چل رہی تھی، بحث مباحثے کی ایک شکل بنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں رب العزت سے میری ملاقات ہوئی خواب میں، اللہ رب العزت کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ذرا فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ فرشتے کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کہا لا ادری، اے اللہ میں نہیں جانتا یہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے میری کمر پر ہاتھ پھیرا، میری کمر پر ہاتھ رکھا، اس کی ٹھنڈک میرے سینے تک پہنچی۔ اللہ رب العزت نے میری کمر پر ہاتھ رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے تک محسوس کی، سینے تک ٹھنڈک آ گئی۔ اس کے بعد زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری میرے سامنے روشن کر دی گئیں، اور وہ فرشتے بھی دکھائے گئے کہ جو اس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ وہ جھگڑا کس بات میں کر رہے ہیں؟ کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کے جنت میں درجے اور بالا خانے اور مقام اور مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ اس بات پر فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری باتیں سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں فرشتے اس بات پر اختلاف کر رہے تھے، آپس میں ان کی بحث چل رہی تھی، آپس میں ان کی بات ہو رہی تھی۔ ایک ہی حدیث ہے، اس میں 3 باتوں کا ذکر موجود ہے، اور صرف انشاءاللہ ایک حدیث کو اور آج ان 3 باتوں کو ہم نے سبق کے طور پر سیکھنا ہے۔ سیکھیں گے انشاءاللہ، سبق سیکھنا ہے نا انشاءاللہ، یہ بات سیکھیں گے۔ اور سیکھنے کے ساتھ میں بھی چاہتا ہوں، آپ سب بھی چاہتے ہیں، تمام سامعین مرد و خواتین سارے چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، اور رب العالمین کی نظر میں ہماری شان، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ اور ثواب ہمارا زیادہ ہو جائے، جنت میں ہمارے لیے بلند و بالا قسم کے درجے بن جائیں۔ ہر انسان چاہتا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں، ساتھ ہی ذرا قریب آ جائیں۔ اس کی ایک وجہ بیان کرتا ہوں، آپ کو یوں ہی تکلیف نہیں دی، اس کی ایک وجہ ہے۔ حدیث سن لیں پھر آگے اپنی بات کو لے کے چلتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام درس دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بندہ آیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، دوسرا بندہ آیا جو تھوڑا سا دور بیٹھ گیا، تیسرا بندہ آیا جو اس سے دور بیٹھ گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 3 بندوں کی حالت ہی آج سن لیں، ان 3 بندوں کی کیفیت ہی سن لیں۔ جو سب سے پہلے آیا، جو قریب ہو کے بیٹھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیا، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا بندہ آیا وہ شرم کر رہا تھا، حیا محسوس کر رہا تھا کہ میں قریب ہو کے بیٹھوں، اللہ نے بھی اس سے شرم کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ دوسرا بندہ شرما کے پیچھے بیٹھ گیا، اللہ نے بھی اسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ تیسرا بندہ آیا جو پیچھے آ کے بیٹھ گیا، اللہ نے بھی پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا ہی معاملہ کیا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں قریب ہو کے بیٹھا کریں، اللہ کی رحمت سمیٹا کریں، ٹھیک ہے۔ بات کر رہے تھے کہ وہ کون سے ایسے عمل ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عمل، توجہ کی ضرورت ہے، الوضوء علی المکارہ۔ انسان کا دل نہیں چاہ رہا، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، انسان کا دل نہیں چاہ رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے اور رب العالمین کی نظر میں اس بندے کے درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے دیکھا، رب العالمین نے مجھے دکھایا، اور یاد رکھیے ایک ہے نبی علیہ السلام کا عام روٹین میں دیکھنا صحابہ کرام کی ایک ایک عمل کو، آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، وضو کیسے کر رہے ہیں۔ حدیث ہم نے سنی ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی نے نماز پڑھی، آئے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز نہیں پڑھی تو نے۔ وہ 3 مرتبہ آئے، چوتھی مرتبہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہی دیجیے پھر آخر کس طرح نماز پڑھوں۔ گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے تھے، اس کی نماز میں سکون نام کی چیز نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام نے تربیت کر دی کہ اس طرح نماز پڑھو، قیام میں سکون، رکوع میں سکون، رکوع کے بعد سکون، اور اس کے بعد سجدے میں سکون، سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھتے ہو بیٹھتے ہو اس میں سکون، پھر دوسرے سجدے میں سکون، تشہد میں سکون۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور اس کی تربیت کر دی۔ اسی طرح صحابہ کرام وضو کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں۔ ایک ہے عام روٹین میں دیکھنا، مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک صحابی کی ایڑی پر مٹی لگی ہوئی ہے، ایک صحابی کی ایڑی پر مٹی لگی ہوئی ہے، وضو ہو گیا ہے، وضو مکمل ہو گیا ہے، لیکن ایڑی والا حصہ خشک رہ گیا، وہاں پہ مٹی لگی ہے تو لگی ہے، وہاں پہ پانی نہیں پہنچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، جو وضو کا حصہ وضو کرتے ہوئے خشک رہ گیا کل قیامت کو جہنم کی آگ میں جانے کا سبب بنے گا، جہنم کی آگ میں جانے کا سبب بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پر یہ بھی اعلان کیا، اے میرے صحابہ، اللہ احکم الحاکمین نے مجھے دکھایا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب تم وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دھو رہے تھے نا، رب العالمین نے مجھے دکھایا، میں نے اپنی نبوت والی آنکھوں سے دیکھا کہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں کے پوروں کے نیچے تک کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ گرا دیے۔ جب تم اپنا چہرہ دھو رہے تھے، رب العالمین نے تمہاری آنکھوں کے، تمہارے چہرے کے جتنے گناہ تھے سب کو گرا دیا۔ جب تم اپنے سر کا مسح کر رہے تھے، رب العالمین نے تمہارے سر کے گناہوں کو، کانوں کے گناہوں کو گرا دیا۔ جب تم اپنے پاؤں کو دھو رہے تھے، میں نبوت والی آنکھوں نے خود دیکھا، رب العالمین نے مجھے دکھایا کہ رب العالمین نے تمہارے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے تک کے جتنے گناہ تھے سب کو گرا دیا۔ حضرات، یہ ہے وہ عمل کہ انسان اگر اس کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، رب العالمین اس انسان کو بلندیاں عطا کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرات، یہ وہ عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جو بندہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے۔ اچھا وضو کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، سن لیا، اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دھوئے، مل مل کے دھوئے، کوئی حصہ خشک نہ رہے، اسی طرح کلی کرے، اپنے دانتوں کے اوپر انگلی پھیرے، نتنوں کا خلال کرے، اس کے بعد چہرہ دھوئے، داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرے، اس کے بعد اپنے بازوؤں کو مل کے دھوئے، سر کا مسح، کانوں کا خلال، پاؤں کو دھونا اور انگلیوں کے درمیانی حصے کو اچھی طرح مل کے دھوئے، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ثم قام فصلی رکعتین، جو بندہ اچھا وضو کرتا ہے، احسن طریقے سے وضو کرتا ہے، اس کے بعد ثم قام، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، فصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں نماز ادا کرتا ہے، اور وہ 2 رکعتیں نماز ادا کرنے میں اس کا دھیان کسی اور جانب نہیں جاتا، صرف اور صرف اس کی توجہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، میں اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر چکا ہوں، میں گناہ گار، میں سیاہ کار، میں خطا کار، اپنے رب کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو میں نے پیش کر دیا ہے۔ پوری نماز میں اس کی توجہ رب کی طرف منسوب ہو، منسلک ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اللہ احکم الحاکمین غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عمل کیا کیا ہے؟ عمل کیا کیا ہے؟ وضو کیا ہے، وضو کیا ہے، اور وضو کرنے کے ساتھ کون سا وضو ہے؟ فاحسن الوضوء، اچھا وضو کیا ہے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان طریقوں پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کا فائدہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا وددت ان انظر الی اخوانی، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میرا دل کرتا ہے میں کن کو دیکھوں؟ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس بیٹھے ہوئے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لسنا اخوانی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ صحابہ کرام بات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، پرکھتے تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، لسنا اخوانی کا یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے صحابہ ہو۔ اور یہ کون سے صحابہ؟ جن کے متعلق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حرکت میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے نبی کا ایک صحابی جس نے نبی کے سامنے کلمہ پڑھ لیا اور کلمے کی حالت میں وہ نبی علیہ السلام کی رفاقت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تربیت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صحابی، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا۔ جس نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ کیا ہو گیا؟ صحابی، وہ صحابی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک صحابی نے ایک کھجور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹا دی،
تم ساری زندگی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتے رہو گے، میرے اس صحابی کی کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے ایک صحابی کی کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور کون صحابہ؟ جن کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، گالیاں مت دینا، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ اور وہ میرے نبی کے صحابہ جن کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ایک صحابی کا صرف چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے میرے پاس صرف کھڑے ہونا، تم پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا چاندی صدقہ و زکوٰۃ کرتے رہو، اس صحابی کا ایک لمحے کے لیے میرے پاس کھڑا ہونا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، واخوان الذین لم یعدوا بعد، اور میرے بھائی تو وہ ہیں جو تم سے بعد میں آنے والے ہیں، اب تم لوگوں نے تو مجھے دیکھ لیا، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے مجاہد ہو، میرے ایک حکم پر اپنی جان کے نذرانے دینے والے، لیکن تم لوگوں کے بعد جو آنے والے ہیں جن لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے، میری باتوں پر یقین رکھتے ہوں گے، ایمان لانے والے ہوں گے، میری باتوں کی صداقت کی گواہیاں دینے والے ہوں گے، میری بات کو حرف آخر جاننے والے ہوں گے، میری سنت کو، میرے قول کو، میرے فعل کو، میرے عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے ہوں گے، وہ ہیں میرے بھائی۔ لیکن کاش میں ان کو دیکھ پاتا، میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے اللہ مجھے اس دنیا سے لے جائے گا، اس سے پہلے مجھے اس دنیا سے لے جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا میرے صحابہ، تم لوگوں کے بعد جو لوگ آئیں گے نا وہ میرے بھائی ہوں گے، اور میرا ایک پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا، میرا ایک پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ پیغام ان کو دے دینا کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ، یار کن لوگوں نے حوض کوثر پر جانا ہے؟ انشاءاللہ ہم سب نے جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وقت کے نبی ہیں، آئے سب کے بعد رب العالمین نے عزتیں، مرتبے، مقام، شہرتیں، عزتیں، بلندیاں اتنی عطا کر دیں کہ آگے مصلی رسول پر کون کھڑے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سارے انبیاء کی صف لگی ہوئی ہے، اتنے عرفہ و اعلیٰ نبی، اور دیکھنے کی خواہش کن کو ہے؟ اپنے ان امتیوں کو۔ آج امتی ترستے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کاش اس نبی کا کاش ہم اس نبی کا چہرہ دیکھ لیتے، اس نبی کے دور میں ہوتے، اس نبی کے وقت میں ہوتے، ہمیں نبی علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں ذرا زیارت ہی ہو جاتی۔ آج امتی اس نبی کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ نبی اس امت کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے، اور یہ تڑپ انشاءاللہ پوری ہوگی، انشاءاللہ سارے بولیں انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میرے صحابی ہو، تم لوگوں کے بعد ایمان لانے والے لوگ وہ میرے بھائی ہیں، ان کو میرا ایک پیغام دے دینا کہ میں حوض کوثر پر ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں گا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض پہ کھڑا ہوں گا۔ آپ میں سے ریاض الجنہ کس کس نے دیکھی ہے؟ مسجد ریاض الجنہ نہیں، حقیقت میں جو ریاض الجنہ کون کون سی کس کس نے دیکھی بھی؟ مسجد نبوی میں ہے، مدینہ میں ہے، اللہ آپ سب کو بار بار دکھائے، سارے آمین کہہ دیں، سارے آمین کہہ دیں۔ اللہ آپ سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرمائے، بار بار وہاں پہ آپ کو لے کے جائے، اور بار بار آپ کو وہ ساری سعادتیں، وہ ساری نیکیاں رب العالمین سمیٹنے کی توفیق دے کہ انسان جب وہاں سے واپس آتا ہے حج کے ارکان ادا کر کے، حق ادا کر کے، عمرے کے ارکان ادا کر کے، اس کے حقوق ادا کر کے جب واپس آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان نے یہ اعلان کیا ہے، بندہ جب واپس لوٹتا ہے ایسا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، گناہوں سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ نیکی، یہ سعادت، یہ فائدہ ہم سب کو بار بار لوٹنے کی، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مسجد نبوی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کیا میرے منبر سے لے کے میرے حجرے تک یہ جو درمیانی حصہ ہے یہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ یہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ امام نبوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ بیان کرتے ہیں یہ ریاض الجنہ یا تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یا تو یہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے، یا کل قیامت کو رب العالمین اس پورے خطے کو یا اس پورے ٹکڑے کو جنت میں شامل کرے گا۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں یہ جو تم ریاض الجنہ دیکھتے ہو نا، کتنا سا حصہ ہے، چھوٹا سا نظر آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل اس کے اوپر اللہ کا الحاکمین نے میرا حوض لگایا ہوگا، اس کے بالکل اوپر رب العالمین نے میرا حوض لگایا ہوگا۔ کون سا حوض؟ جس کے متعلق 30ویں پارے کی سب سے چھوٹی سورت، بلکہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، جس کا نام ہے الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اے میرے صحابہ، میرے بعد آنے والے جو میرے بھائی ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ آپ کا نبی آپ کی دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن حوض پر رب العالمین انشاءاللہ ملاقات کروا دے گا، میں ان کا وہاں پہ انتظار کر رہا ہوں گا۔ حضرات مائنڈ نہ کیجیے گا تو ایک بات کروں، کل قیامت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم اس طرح کی شکل لے کے جائیں گے، جی مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اللہ آپ سب کے دلوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے، نبی علیہ السلام کی محبت میں آپ کے دلوں کو کھول دے۔ اگر ہم اسی طرح کا چہرہ اور بغیر سرٹیفکیٹ کے اگر ہم چلے گئے تو کیا نبی علیہ السلام ہمیں پہچانیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی مبارک میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مجوسی آتا ہے، مشرک ہے، رب کا باغی ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، اور ہم کلمہ گو ہو کے اس نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر نہ سجائیں اور یہ سوچیں کہ کل قیامت کو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب ہو جائے گا، نبی علیہ السلام ہماری طرف پیار سے دیکھیں گے، ہمارے انتظار میں ہوں گے، ممکن ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجوسی اور کافر اور مشرک تھے، رب کے باغی سے اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں، اور ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اس نبی کی بغاوت میں زندگی گزار کے اس انتظار میں ہوں گے کہ کل قیامت کو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام پینے کو ملیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کی اس سنت کے ساتھ بھی محبت نصیب فرمائے، ہم اس کو اپنے چہروں پر سجانے والے بن جائیں۔ حضرات یہ سرٹیفکیٹ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں سب سے عظیم ترین، خوبصورت ترین اگر کوئی چہرہ ہے اللہ کی ہستی کے بعد تو وہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے متعلق اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا لوگوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹ لیا تھا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اگر وہ میرے یوسف کو، یعنی کہ وہ میرے سرتاج کو، میرے محمد کو دیکھ لیتی ہاتھوں کی انگلیاں تو کیا وہ اپنے کلیجے چیر لیتی، اتنے خوبصورت۔ حضرات اس خوبصورت چہرے پر رب نے داڑھی بھی سجائی تھی۔ اللہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی، یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک صحابی سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام ہوں گے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، ہارون ہوں گے، عاد ہوں گے، سمود ہوں گے، لوط ہوں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آپ تک بلکہ قیامت تک آنے والے پوری انسانیت وہاں پر موجود ہوگی، تمام انبیاء موجود ہوں گے، ان کی امت کے افراد ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ سے سوال ہے کل قیامت کا دن ہوگا، بتائیے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ امت کے لوگوں کو پیغام دے دو، میرے بھائیوں کو میرا پیغام دے دو، بھلا آپ کل قیامت کو اپنے ان بھائیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بات سمجھائی اور صحابہ کرام کو فوراً سے سمجھ آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی، ایک بندے کے پاس 50 گھوڑے ہوں جو سیاہ رنگ کے ہوں، ان 50 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ایسا ہو کہ جس کی چاروں ٹانگیں سفید ہوں، اس کا چہرہ سفید ہو، ان 50 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کو پہچاننا مشکل ہوگا یا آسان ہوگا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جی آسان ہوگا کہ نہیں؟ 49 گھوڑے 49 وہ سیاہ ہیں، بلیک ہیں، اور ایک گھوڑا جس کا چہرہ، جس کے چاروں ٹانگیں سفید ہیں، کیا ان 50 میں سے اس ایک کو ڈھونڈنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کل قیامت کا دن ہوگا، پوری خلقت موجود ہوگی، انبیاء کی پوری جماعتیں موجود ہوں گی، انبیاء کی پوری قومیں موجود ہوں گی، ان کی امت کے لوگ موجود ہوں گے،
میری امت کے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ میرے صحابی سوال کرنے والے، جس طرح 50 گھوڑوں میں سے اس ایک گھوڑے کو پہچاننا آسان ہے، ڈھونڈ کے نکال کے لے کے آنا آسان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین میری امت کے لوگوں کے وضو کے آثار کو چمکائے گا، ان کو 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن کر دے گا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ بازوں سمیت چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، مجھے پہچان کروا دی گئی ہے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، میں ان کو وضو کے آثاروں سے پہچان لوں گا۔ حضرات پہلا کلیہ کیا ہے؟ پہلا کلیہ کہ جس سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں، رب العالمین کی نظر میں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے؟ وضو۔ کون سا وضو؟ فاحسن الوضو، ایسا وضو جو اچھے طریقے سے انسان کا دل نہیں بھی کر رہا، اچھے طریقے سے وہ وضو کرے، احسن طریقے سے وہ وضو کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، رب العالمین کی نظر میں اس بندے کی عزت بڑھ جائے گی، اس کا مقام بڑھ جائے گا، اس کی شان بن جائے گی۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں جی اپنائیں گے کہ نہیں؟ وضو تو ہم کرتے ہیں، لیکن آئندہ سے ہم نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ کیوں جی کریں گے؟ انشاءاللہ بولیں۔ رب کی نظر میں عزت پانی ہے، اپنے گناہوں کو ختم کروانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ وضو تو ہم کرتے ہیں، لیکن آج کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہاتھوں سے کلی کی بس چل بھی وضو ہو گیا، نہیں، اچھے طریقے سے آپ ہاتھوں کو مل کے دھوئیں گے، 3 مرتبہ اچھی طرح کلی کریں گے، غرارہ کریں گے، ناک میں پانی جہاں تک ہو سکے گا چڑھائیں گے، یہ والی فنگر مار کے اس کو اچھی طرح جھاڑیں گے۔ اس کے بعد اپنا چہرہ یہ سر کے بالوں سے لے کے یہ آپ کی جہاں پہ شاہ رگ ہے، کان کے اس کنارے سے اس کنارے تک یہ آپ کے چہرے کی لمبائی چوڑائی اچھی طرح دھوئیں گے۔ رب نے داڑھی دی ہے، یقیناً دی ہے، اللہ ہمیں رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح داڑھی کا خلال کریں، چلو بھر کے اچھی طرح خلال کریں۔ اس کے بعد بازوؤں کو اچھی طرح مل کے دھوئیں، یہ والا حصہ۔ اس کے بعد سر کا مسح کریں، سر کے آگے سے شروع کریں پیچھے گدی تک، اور گدی سے دوبارہ آگے پھر۔ اس کے بعد کانوں کا خلال کریں، اس کے بعد اپنے دائیں پاؤں کو پھر بائیں پاؤں کو اچھی طرح مل کے دھوئیں، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھیں۔ دعا کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے پڑھ لیں جن کو آتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے یہ کلمات ادا کر لیے، رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس بندے کے لیے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے جا جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ جنت میں جانا مشکل کوئی نہیں۔ پچھلے 2 جمعے ہم نے جنت میں انٹری کی ہے، اتنی خوبصورت جنت، اتنی خوبصورت، کس کا دل نہیں کرتا وہاں پہ جانے میں؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کچھ بد نصیب ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی آپ کی نبوت والی زبان سے، ایک ہے کہ میں نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا، آپ میں سے کسی نے بیان کیا، ہم نے سن لیا، ہمارے بیان کرنے میں ہمارے سننے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جس سینے پر ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے اور وہ نبوت والی زبان اس جنت کا نقشہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کا کیا نظارہ ہوگا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت والی زبان سے سنا ہے، بھلا کون ایسا بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کر لی اس نے جنت میں جانے کی تیاری کر لی، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ایک بات ہماری ہو گئی، کون سی تھی؟ وضو کرنا۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت الخطاء الی المساجد، کثرت سے قدموں کو مسجد کی طرف لے کے جانا، یہ انسان کے گناہوں کو ختم کرتے ہیں اور انسان کو رب کی نظر میں بلند و بالا مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، اپنے آگے آگے قدموں کے چلنے کی آہٹ کس کی سنی ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے میرے بلال ذرا بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ وہاں پر تھے تو سوال کیا گیا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ بلال ہے جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، اس کے ایک ایک قدم کی آہٹ یہاں پہ سنائی دیتی ہے، یہاں پہ بھی پہلے وضو ہے، اور وضو کرنے کے بعد کس طرف جا رہے ہیں؟ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں اچھی نہ بولے جائے کہ پتہ نہ لگ جائے کہ مسجد بھی آنا، کتنے جا رہے ہیں؟ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا اے بلال کیا وجہ ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتا ہوں کہ وضو کر کے اللہ کے گھر میں چلا جاؤں اور وہاں پہ جا کے جتنا وقت گزرے اللہ کی عبادت میں گزرے، ہو سکتا ہے میرا یہی عمل رب کو اتنا پسند آیا ہو کہ جس کی وجہ سے رب العالمین نے مجھے اتنا مقام عطا کر دیا ہے۔
کہ جنت میں قدموں کی आहट آپ کو سنوائی دی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود ہے، پچھلے جمعے بھی ہم نے حدیث سنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، مجھے دکھایا گیا، میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی اور میں نے پوچھا اے فرشتوں یہ کس کا محل ہے؟ فرشتے یہاں پہ جواب دیتے ہیں لرجل عربی، یہ ایک عربی آدمی ہے جس کا یہ محل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا عربی ہوں، میں بھی عربی انسان ہوں۔ اچھا یہاں پہ یہ نہیں، اللہ معاف کرے، کہ فرشتے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا بھی دل کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ باتیں کی جائیں۔ کیوں جی آپ کا بھی دل کرتا ہے نبی علیہ السلام کی باتیں سننے کو؟ اگر آپ 2-4 منٹ دے سکتے ہیں تو اپنی بات کو ختم کر لو، دل کر رہا ہے پیارے پیغمبر کی بات سننے کو، آپ کی اجازت ہو تو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کس کا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لرجل عربی، یہ ایک عربی آدمی کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا عربی ہوں، میں بھی عربی ہوں، یہ کس کا محل ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں لرجل قریشی، یہ ایک قریشی آدمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا قریشی، میں بھی قریش کا آدمی ہوں، یہ کس کا محل ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں لرجل من امتی، یہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی ہے جس کا یہ محل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد من ھذا الکسل، میں اس امت کا سربراہ ہوں، بتاؤ تو صحیح یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں گیا، دیکھا ایک کونے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو وضو کر رہی ہے، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں وہیں سے واپس آ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کلمات سنے رونا شروع کر دیا۔ حضرات غور کرنا ہے اس پوری بات پر، اس نقطے پر۔ جنت میں حور کو دیکھا ہے، جنت میں ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ وضو ایک ایسی چیز ہے، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، وضو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اتنے مقامات عطا کر دیتی ہے کہ اس کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کون؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کاش اللہ کرے ہمیں بھی ان جیسا ایمان اللہ نصیب کر دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چل رہی ہے، پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلال ذرا اپنی کمر سے کپڑا تو ہٹا، گہرائی میں جائیے گا ذرا، اے بلال اپنی کمر سے ذرا کپڑا ہٹا کے مجھے وہ نشانات دکھا جو امیہ بن خلف کافروں نے تیرے جسم کو ان تپتے ہوئے کوئلوں پر رکھا تھا اور تیرے جسم سے خون اور چربی پگھل پگھل کے اس آگ کے گولوں کو ٹھنڈا کر دیا کرتی تھی۔ اے بلال ذرا اپنے ان زخموں کو دکھا، اپنے ان نشانات کو دکھا۔ کاش کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کلمات آج میرے اور آپ کے دل پر اثر کر جائیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ کی بات کو ماننا میرے اوپر فرض ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں نے صرف اپنے رب کے لیے خاص کی ہیں، میں آپ کو یہ نہیں دکھا سکتا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے اس کرتے کو اٹھاؤں گا، میں اپنے اس کرتے کو اٹھاؤں گا اور رب کے سامنے اپنی اس زخم و زخمی کمر کو لے کے جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کی سربلندی کے لیے، تیرے نبی کی محبت میں، تیرے اسلام کی محبت میں نے اپنی جان پر یہ دیکھے کیا کیا کر لیے، کافروں نے میرے اوپر اتنے ظلم کر دیے، مجھے تپتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، میرے جسم کا خون، میرے جسم کی چربی پگھل گئی، اتنے اتنے کھڈے بڑھ گئے، اے اللہ تیرے دین کے لیے میں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ اے امیر المومنین معاف کیجئے گا، حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ امیر المومنین کہتے ہیں نہیں میں تو دیکھوں گا، مجھے دکھاؤ۔ کہتے ہیں آپ وزید ہو رہے ہیں، آپ اصرار نہ کریں، بار بار مجھے آپ کو انکار کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ ہاں ایک کام آپ کر لیں، آپ کپڑا نہ ہٹائیں۔ حضرات غور کیجئے گا، یہ انہوں نے سودا رب سے کیا ہے، یہ رب سے محبت ہے جو کل قیامت کو وہ رب کے سامنے ہی پیش کریں گے۔ آج اللہ کرے ہم سب کو اللہ بار بار حج عمرے پہ لے کے جائے، ابھی ہماری تیاری چل رہی ہوتی ہے، اسٹیٹس لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کیوں جی ایسی ہے کہ نہیں؟ ایئرپورٹ پہ پہنچے نہیں، ایئرپورٹ کی تصویریں، احرام پہنا احرام پہنے کی تصویریں، جہاز کے پاس کھڑے ہیں اس کی تصویریں، وہاں پہ جا کے اترے ہیں اس کی تصویریں، بیت اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہیں اور جھوٹے ہاتھوں سے ایسے ہاتھ اٹھا کے دوسرے کو کہا جاتا میں ایسے کرتا ہوں، پیچھے میرے بیت اللہ ہے، تم میری تصویر کھینچو۔ رب کو تیری ایسی جھوٹی دعاؤں کی ضرورت ہے؟ مذاق بنا کے رکھ دیا ہم نے دین کا۔
اور یہ ریاکاریاں ہی ہمارے اندر پڑ گئی ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ وقت کے امیر ہیں، آپ کا انکار کرنا میری شیان شان نہیں ہے، لیکن یہ میرا سودا رب کے ساتھ ہے، میں کل قیامت کو یہ کمر رب کو دکھاؤں گا، یہ زخم رب کو دکھاؤں گا، اور اس کے بدلے میں رب سے جنت لوں گا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کے اوپر سے جب کمر پر ہاتھ پھیرا، اتنا ہاتھ کمر کے اندر چلا گیا، اتنے اتنے کھڈے پڑے ہوئے ہیں، جسم کا گوشت تک ختم ہو گیا ہے۔ حضرات یہ وہ بلال جو چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، شانیں کس وجہ سے ملی ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تربیت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، ان اعمال پر اپنی زندگی کو گزارا ہے جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں کہ جن سے رب کے ہاں درجے بلند ہوتے ہیں۔ حضرات دو باتیں، پہلا وضو، اور دوسرا کثرت سے اپنے قدموں کو مسجد کی طرف لے کر چلنا۔ جمعے کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے، عطر لگاتا ہے اور سرما وغیرہ لگاتا ہے، اور پیدل چل کے کہاں پہ آتا ہے؟ کس وقت؟ جدو جمعہ ختم ہونے والا ہوئے جی، جمعہ شروع ہونے سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کی گارنٹی ہے، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کی تہجد کا ثواب اور ایک ایک سال کے روزے کا ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس بندے کو؟ جس نے جمعے کا حق ادا کیا۔ کثرت اس کے قدم مسجد کی طرف بار بار اٹھے۔ اور اس کے بعد تیسری اور آخری بات، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا۔ یہ انسان مسجد میں بیٹھا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، مثلا اس نے ظہر پڑھی ہے، اب اس کا دل کر رہا ہے کہ یار عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، گھر کیا جانا، چلے یہاں پہ بیٹھ کے میں دوسری نماز کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں اگر مسجد میں بیٹھا ہے، رب العالمین اس کا یہ وقت عبادت میں ہی لکھ دیتے ہیں، گویا کہ یہ بندہ عبادت ہی کر رہا ہے۔ اور اگر یہ گھر میں ہے، اپنے کام کاج میں ہے اور انتظار کر رہا ہے دوسری نماز کا، یہ بھی ایمان کی کیفیت ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات تین باتیں ہم نے سنی ہیں جو انسان کے درجوں کو بلند کرتی ہیں، انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ پہلے ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرنا، اور دوسرا عمل جو انسان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے اور اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے وہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے یعنی کہ کثرت سے قدموں کو اٹھانا اور مسجد کی طرف آنا۔ مسجد نبوی کے قریب صحابہ کرام موجود ہوتے تھے جن کے گھر قریب تھے، لیکن ان کے آنے کی کیفیت بھی مفسرین نے بیان کی ہے۔ وہ کس انداز میں آتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے قدم رکھے تاکہ اللہ کے نبی کی نبوت والی زبان سے جو اجر اور انعام نکلا ہے نا، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہم نے کثرت سے مسجد کی طرف آنا ہے، اور تیسرا اور آخری عمل ہم نے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو بھول نہیں جانا بلکہ انتظار میں رہنا ہے۔ یہ تین عمل ہیں۔ اللہ کا الحاکمین ان تینوں عملوں کو میری اور آپ کی زندگی میں ہمیں ان کو شامل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔